اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ کہ ہم پروردگار کی خدمت میں التماس کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہم سب سے اس مختصر سی خدمت کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ جتنے ناظرین ہیں اور ہمارے احباب ہیں کہ جنہوں نے اب تک لیول 1 میں ہمارا ساتھ دیا اور آج عقائد کی ہماری آخری بحث ہے، اور انشاءاللہ پھر انہی موضوعات کے اوپر تھوڑی سی وسعت کے ساتھ لیول 2 میں، پھر لیول 3 میں، پھر لیول 4 میں، پھر لیول 5 میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ہمارے جوان اس کو وقت نکال کر کے ضرور ان بحثوں کو سنیں، غور کریں، تاکہ عقائد میں تقلید نہیں ہے، یعنی اس لیے کیونکہ ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے خاندان والے ان اعتقادات کو مانتے تھے اور قبول رکھتے تھے، اس لیے ہم نے بھی اللہ کو ایک جانا اور اللہ کو ایک مانا، اور اس لیے ہم نے نبی کو مانا اور اس لیے ہم نے قرآن کو مانا، وقس لہٰذا نہیں، بلکہ عقائد میں ہمیں غور، خوض، تدبر کی ضرورت ہے، اور ہمیں دلائل کی ضرورت ہے، براہین کی ضرورت ہے کہ ہم خود مطمئن ہوں دلائل کے ذریعے، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچیں کہ جو آج مطلب جس گفتگو کو ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس گفتگو کے لیے دلائل ہونا چاہیے۔ آج کی ہماری بحث گزشتہ بحث ہی کا ایک سلسلہ ہے کہ جب ہم 12 اماموں تک پہنچے دلائل کے ذریعے سے کہ جو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا، ایک سلسلہ امامت کا۔ اب ہر امام، میں نے عرض کیا تھا، ہر موجودہ امام اپنے بعد میں آنے والے امام کے سلسلے میں بھی اگر بیان کرے گا تو وہ خود ایک دلیل ہوگی، کیونکہ فرض یہ ہے کہ ہم اس امام کو اللہ کی طرف سے نمائندہ مان رہے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب مان رہے ہیں، لہٰذا یہ جو کچھ بھی کہے گا وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، کیوں ہم اس کو معصوم جانتے ہیں، اس کے قول و فعل کی سچائی کے اوپر ہمیں یقین ہے۔ لہٰذا اگر علی ابن ابی طالب نے اپنے بعد میں امام حسن کے بارے میں بتایا، جبکہ رسول اکرم بتا چکے ہیں، لیکن تاکیداً علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی امام حسن کو بتلا رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا تعارف فرما رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ آخری امام تک پہنچا، تو گویا یہ سارے سلسلہ امامت ہمارے لیے حجت ہوگا، ہمارے لیے دلیل ہوگا۔ ہمارے آخری امام کے سلسلے میں نے عرض کیا، یعنی امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ان کے خاص کچھ خصائص ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ امتیازات ہیں۔ وہ یہ کہ ہم جب ان کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں تو کچھ شبہات ذہن میں لوگوں کے آتے ہیں، مطرح کرتے ہیں۔ اولاً خود غیبت میں ہونا، ہمارے عام اس سے پہلے جو امام تھے، یہ اور بات ہے کہ ان اماموں نے، یہ گفتگو آئے گی بعد کی بحثوں میں، کہ ہمارے تقریباً آخری 3-4 اماموں نے مومنین کو غیبت کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی امام کا ہونا ضروری ہے، امام کو سامنے دیکھنا، کچھ اسباب کی بنا پر اگر سامنے پیش آ جائیں، وہ اسباب رونما ہو جائیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کو دیکھیں ہی نہیں، بلکہ امام ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام کو ہمارے بارے میں پتہ ہے، ہماری ضرورتوں کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ جب جس مرحلے میں ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ہمارا کام، ہماری ان ہدایتی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں 7ویں امام کے بعد سے اماموں کا کم لوگوں کے درمیان آنا شروع ہو گیا تھا۔ 9ویں اور 10ویں امام اور 11ویں امام میں بہت زیادہ شدت تھی، 11ویں امام کے زمانے میں بھی اسی طرح، کہ آپ زمانے میں جو مومنین تھے وہ ان کے سامنے کم رہتے تھے، اپنے وکیلوں کے ذریعے سے، اپنے نائبین کے ذریعے سے سلسلہ جاری تھا۔ جب ہمارے آخری امام کی بات آتی ہے تو ہمارے آخری امام کے زندگی میں 2 غیبتیں رونما ہوئی ہیں۔ ایک غیبت صغریٰ ہے، جن کا عرصہ گویا کافی عرصہ رہا ہے، یعنی تقریباً 300 کچھ سال رہا ہے یہ عرصہ آپ کی غیبت کا۔ تو اب اگر اب یہ دیکھیں کہ یہ جو عرصہ حضرت امام مہدی کا رہا ہے غیبت صغریٰ کا، جبکہ امام موجود تھے، لہٰذا آپ نے اس زمانے میں اپنے نائب خاص معین کیے تھے، کہ جن کو ہم نواب اربعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی 4 نائب ہیں۔
اب امام کا اس وقت سے اب تک باقی رہنا، یہ بعض لوگ مورد شبہ قرار دیتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان تقریباً اگر ہم مان لیں تو 1000 سال تک وہ زندہ رہے گا۔ یہ شبہ بیان کیا جاتا ہے، اور عجیب سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا انسان کہ جو اگر قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے، اللہ کی قدرت کا قائل ہے، اگر وہ اس طرح کا شبہ ایجاد کرے اور پیش کرے تو عجیب جائے تعجب ہے۔ بطور عموم اگر کوئی خدائی تصور رکھتا ہے اور اللہ اور ایشور کی قدرت پر کا قائل ہے تو بطور عموم یہ بات کہنا بالکل واضح اور روشن ہوگا کہ خدا جس کو چاہے جتنے دن تک چاہے زندہ رکھے، کون اس کے عمل میں دخالت کر سکتا ہے؟ یا معاذ اللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا عاجز ہے، اس کی قدرت نہیں پہنچتی کہ کسی کو اتنے دن تک وہ زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ پس یہ بات بطور کلی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اگر کسی کو اللہ پر یقین ہے، اللہ کے صفات پر یقین ہے، اللہ کی قدرت پر یقین ہے، اور کائنات میں اگر کوئی الہی ہے، کوئی توحیدی ہے، کوئی آسمانی دین رکھتا ہے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جس سے خدا قاصر ہو؟ ہاں، وہ کام جو عقلاً محال ہیں وہ خداوند عالم انجام نہیں دیتا۔ یہ بھی نہیں کہ نہیں دے سکتا، نہیں، بلکہ ان قدرت اللہ لا يتعلق بالمحال، اصلاً قدرت خدا کسی امر محال سے تعلق نہیں رکھتی۔ یعنی کوئی ایسا کام جو محال ہو، عقلاً محال ہو، یعنی آپ کہیں کہ کوئی محال عقلی ہو اور وہ کہیں کہ خداوند عالم کر نہیں سکتا، نہ، اس کام کا نقص ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ لہذا ہم آ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کسی بھی انسان کا 1000 سال یا اس سے زیادہ سال تک زندہ رہنا یا خداوند عالم کو ان کو زندہ رکھنا عقلاً محال ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ امر محال ہے عقل کے اعتبار سے لہٰذا ممکن نہیں، ایسا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ حتیٰ مادہ پرست لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کی عمر، یعنی بائیولوجسٹ سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ بھی کسی بھی انسان کی عمر کی کوئی مدت معین نہیں کرتا کہ مثلاً ایک انسان نارملی 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، 100 سال کے بعد عقلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، اصلاً نہیں، کوئی اس بات کے قائل نہیں ہے۔ بلکہ حتیٰ علماء یعنی دانشمند تحقیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ وہ کچھ ایسے فارمولے تلاش کریں، کچھ اس منزل کو یعنی تحقیق کر لیں تاکہ انسان کی جو زندگی ہے، اس کی جو عمر ہے، اس کو بڑھا سکیں۔ حتیٰ بعض لوگوں نے اس بات تک کے اشارہ کیا ہے کہ 21ویں صدی میں شاید علم اس مرحلے تک پہنچ جائے اور ترقی اس منزل تک پہنچ جائے کہ انسان کی زندگی ہزاروں سالوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو اگر یہ علماء، یہ دانشمند عقلاً اس کو محال سمجھتے ہوتے کسی انسان کو اتنا زیادہ لمبا زندہ ہونا، تو اصلاً اس امر محال پر وہ تحقیق نہ کرتے۔ ان کا تحقیق کرنا، ان کا جستجو کرنا، ان کا ڈھونڈنا و تلاش ان کی صحیح اس بات کی دلیل ہے کہ تمام عقلاء عالم اس بات کو عقلاً محال نہیں جانتے، عقلاً محال نہیں سمجھتے۔ ایک بات۔ ثانیاً، اصلا بحث امکانی اپنی جگہ، اگر وقوعاً ثابت ہو لوگوں کا باقاعدہ لمبی لمبی عمروں کا زندہ ہونا، گزشتہ تاریخوں میں بھی اور آج بھی موجودہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ آپ آئیے قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس سلسلے میں کس طریقے سے قرآن نے گفتگو کی ہے۔ ہم پہلے اجمال بیان کریں اور بعد میں آیات کی طرف اشارہ کریں گے۔ مگر حضرت نوح کی عمر کے سلسلے میں خود قرآن نے نہیں کہا کہ 950 سال تک کہ وہ اپنی قوم میں رہے، باقی رہے۔ حضرت آدم کے سلسلے میں مگر نہیں کہ وہ اتنی عمر ان کو ملی۔ یہ کیا حضرت عیسیٰ آج تک کہ جو حضرت امام زمانہ سے بھی تقریباً 5 الی 700 سال زیادہ ان کی عمر ہے اور وہ آج بھی زندہ ہیں؟ تمام علماء یعنی گویا اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ جب وہ امام مہدی آئیں گے، چاہے یہ نظریہ ہو کہ وہ ظہور کریں گے، چاہے وہ نظریہ ہو کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے، جب بھی ان کا ظہور ہوگا وہ اس دنیا میں قیام کریں گے تو جناب حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کی ہمراہی میں ہوں گے۔ جناب الیاس، جناب خضر،
یہ تمام چیزیں وہ ہیں، یہ یعنی تمام وہ شخصیتیں ہیں، وہ تو افراد ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے، ایسے لوگوں کا تاریخ ادیان میں ملتا ہے کہ ایسے معمرین لوگ اور اتنی زیادہ عمر کرنے والے لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ توریت میں کئی ایسے نام ملتے ہیں کہ جن کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ انہوں نے زندگی کی ہے۔ پس اس کا مطلب یہ کہ عقلاً امر محال نہیں ہے، پس اگر عقلاً محال نہیں ہے تو یہ امکان ہوا، اور جب امکانی امر ہے تو خداوند عالم ہر امکانی امر کو، اس کی قدرت ہر امکانی امر سے متعلق ہوتی ہے۔ اب یہ کہ عادتاً اور نارمل یہ کام نہیں ہوتا، ہاں یہ قبول ہے، صحیح بات ہے کہ نارملی انسانوں کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن کیا یہ کہنا کہ اگر نارمل کوئی اتنے دن زندگی نہیں گزار سکتا پس یہ رسول اکرم کی جو آخری ان کا جانشین ہے یہ اتنے دن زندہ نہیں رہ سکتا؟ نہیں، بلکہ معجزہ تو کہتے ہی ایسے امور کو ہیں کہ جو خارق العادہ ہوں، جو عادتاً لوگ انجام نہ دے سکتے ہوں، اور وہ خداوند عالم اپنے نبی کے ذریعے یا اپنے نمائندے اور ہادی کے ذریعے سے اس کے ہاتھوں کے اوپر رونما ہو۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ایک بچے کا بولنا کیا عادتاً قابل قبول ہے؟ نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف کی پاکیزگی کے لیے اور ان کی عصمت کے لیے، ان کی طہارت کے لیے مگر ایک بچے نے گواہی دی کہ نہیں دی؟ آپ یہ بتلائیں کہ کیا یہ اس بات کو ہم کہہ دیں کہ نہیں کیونکہ عادتاً نہیں ہے؟ جناب ابراہیم کے لیے آگ کا گلزار بن جانا، جبکہ آگ کی فطرت جلانا ٹھیک ہے عادتاً ایسا ہی ہے، لیکن حکم خدا سے یہ معجزہ رونما ہوا، جناب ابراہیم کے لیے وہی آگ جو ہے گلزار بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں کیونکہ عادتاً ممکن نہیں ہے؟ جناب موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا، کیا ممکن ہے ایسا عام لوگوں کے لیے عام حالات میں کہ دریا کے کنارے جائیں اور کہہ جائیں اشارہ کریں اور راستہ بن جائیں؟ جناب موسیٰ کے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ کئی راستے بنے، کہا کہ تم مارو، تمہارے ساتھ جتنے گروہ ہیں سب کے لیے راستے بنتے چلے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عادتاً امور ممکن ہے کہ عادتاً ایک امر نہ واقع ہوتا ہو، لیکن قدرت خدا، ارادہ خداوندی اگر کسی امر غیر عادی سے تعلق پا جائے تو معجزے کی صورت میں وہ رونما ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ علوم تجربی، یعنی آج کے جو علوم ہیں، جدید علوم ہیں، یعنی بائیولوجی میں آپ اگر جا کر کے معلوم کریں، بائیولوجسٹ سے پوچھیں تو وہ بھی کوئی عمر معین نہیں کر رہے ہیں، کوئی مطلب اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ 100 سال سے بعد 100 سال کے اوپر اگر کوئی کہیں تو یہ امر محال ہے اور ممکن نہیں، ایسا ممکن ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ خداوند عالم نے عمر کے سلسلے میں کہا کیا ہے، اصل کلن خلقت کے سلسلے میں سورہ حج آیت نمبر 5 کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں کس طریقے سے خداوند عالم اشارہ فرما رہا ہے، اور کہ بالکل واضح الفاظ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ دیکھو اگر تم کو بعثت یعنی گویا معاد کے سلسلے میں اور قیامت کے سلسلے میں شک ہے تو ہم تم کو بتائے دیتے ہیں، مگر ہم نے تم کو مٹی سے خلق نہیں کیا، پھر تم کو نطفے میں تبدیل نہیں کیا، پھر تم کو ہم نے گویا وہ جمے ہوئے خون میں نہیں بدلا، اور پھر تم کو ہم نے ایسا گوشت کا لوتھڑا نہیں بنایا کہ جس کے اوپر شکل و شمائل ہو گئی تھی یا غیر شکل و شمائل کے ساتھ۔ کیوں یہ سب کیا؟ تاکہ ہم تم کو بتا سکیں اور تم کو ثابت کر سکیں، یعنی ٹھہرا سکیں ارحام میں، اور اس کے بعد پھر میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ایک خاص مدت کے لیے معین کرتا ہوں اور اس کو پھر طفل اور گویا بچے کی صورت عطا کرتا ہوں، آغوش میں آتا ہے وہ، پھر اس کو بلوغ کی منزلوں تک پہنچاتا ہوں، پھر اس میں سے کچھ لوگ ایک خاص مدت کے بعد زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو پلٹا دیتا ہوں، کچھ لوگ آخری عمر تک یعنی بہت زیادہ پیری اور بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ تم کو ان تمام چیزوں کی خبر ہو سکے، بتایا جا سکے۔ دوسری جگہ پھر خداوند عالم ارشاد کر رہا ہے، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ نہ کوئی گویا ہم نے تم کو تراب سے، مٹی سے خلق کیا، نطفے میں تبدیل کیا، پھر ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، اس کے بعد کوئی بھی خاتون نہیں ہے کہ جو باردار ہو، یعنی جو صاحب حمل ہو، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جو وہ
وہ اس کی ولادت کو، اس کے یہاں ولادت کا موقع ہو، مگر یہ کہ ان تمام چیزوں کا علم خداوند عالم کے پاس ہے۔ وما یعمر من معمر، نہ کوئی زیادہ عمر گزارتا ہے، نہ کوئی اس کی عمر کم ہوتی ہے، مگر یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس موجود ہیں۔ الا فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، آپ بتائیں بالکل واضح، مگر یہ کہ ساری چیزیں خدا کے لیے بالکل آسان ہیں۔ اب آئیے دوسری جگہ، ایک طرف ارشاد ہو رہا ہے، یہ تو ایک کلیہ خداوند عالم نے بیان کر دیا، اس کے بعد حضرت قرآن ایک جگہ اشارہ کر رہا ہے ایک عام طبیعت کے سلسلے میں، کھانے کے سلسلے میں، کہ ایک کھانے کی نارملی مدت کتنی ہوتی ہے، یعنی ایک پکا ہوا کھانا جو آپ کے سامنے آیا ہو، ڈش میں رکھا ہوا ہو، کتنے دن تک یہ سالم رہ سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن؟ اس کی طرف خداوند عالم نے کس طریقے سے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ۔ آخر ان تمام چیزوں کو جب کہ یہ مر چکے تھے، کس نے زندہ کیا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک خداوند عالم نے ان کو گویا موت کی حالت میں رکھا، اور جب وہ دوبارہ زندہ کیا، قال کم لبثت، تو ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنے دن گویا مطلب تم نے عمر کی؟ قال لبثت یوما، یعنی کتنے دن تم اس دنیا سے گزرے تھے؟ کہا شاید 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ آواز آتی ہے لا قل، قال بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک کے گویا سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے فانظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کی طرف نگاہ تو دیکھو، اور اپنے اس پانی کی طرف نگاہ دیکھو کہ جو ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ تم اپنے حمار یعنی اس سواری کی طرف نگاہ ڈالو جو تمہارے ساتھ خچر تھا، وانظر الی حمارک، اس کو دیکھو کہ جو ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا، بھوسا بن گیا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس سب چیزوں کو اس لیے بنایا تاکہ ہم تم کو تمہارے لیے ایک نشانی بنا سکے، لوگوں کے لیے تم کو ہم نے نشانی بنا دیا ہے لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا، اور اس کے بعد پھر خداوند عالم اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم نے پہلے ایک کلی فارمولہ بیان کیا، اس کے بعد ایک مثال دی کہ دیکھو ہم نے تم کو اتنے دن تک سلائے رکھا، یعنی اس دنیا سے گزرے، اس کے بعد تم کو زندہ کر دیا، ہم اس پر قادر ہیں۔ ہم نے تمہارے حمار، تمہاری سواری کو تو ختم کر دیا، جو بھوسے میں تبدیل ہو گیا، ہڈی اور برادے میں تبدیل ہو گیا اور خاک میں مل گیا، اور دوسری طرف ہم نے تمہارے کھانے کو اس طریقے سے باقی رکھا۔ یہ قدرت خدا کی طرف اشارہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب آئیے دوسری طرف، پھر خداوند عالم قرآن میں باقاعدہ موارد پیش کرتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ قرآن میں اگر کسی پیغمبر کا کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری نشانیاں، آیات اور معجزات اور دلائل اور بینات ہیں ائمہ کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 14 میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، اس میں 950 سال تک انہوں نے زندگی گزاری، آمن فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور اس کے بعد پھر ان کی پوری قوم کے اوپر وہ طوفان آیا، کیونکہ وہ سب کے سب گویا ظالم تھے۔ اسی سلسلے میں آپ حدیث میں اٹھا کر کے دیکھیے، عن سعید بن جبیر قال سمیت سید العابدین، چوتھے امام کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں علی بن الحسین یقول فی القائم منا، کہتے ہیں ہمارے اس قائم میں جو آخری امام ہے وہ ہم میں سے سنن من الانبیاء، ان میں انبیاء کی ایک سنت پائی جاتی ہے، سنت من ابینا آدم وسنت من نوح فاما من آدم ونوح فطول العمر، حضرت آدم حضرت نوح کی کون سی سنت پائی جاتی ہے ان میں؟ طول عمر، جس طریقے سے جناب آدم و جناب نوح کو طولانی عمر ملی، یہ سنت ان میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اور اسی سنت کے سلسلے میں روایتیں ملتی ہیں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کی ایک سنت پائی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ کی ایک سنت پائی جا رہی ہے، حضرت یوسف کی ایک سنت پائی جا رہی ہے۔ ہماری اس وقت جو بحث ہے وہ یہ کہ حضرت امام زمانہ کا، ہماری اس حجت زمان کا
اب تک زندہ رہنا نہ امر محال ہے خداوند عالم کی، اگر امر محال ہوتا تو خداوند عالم کی قدرت اس سے تعلق نہ پاتی، نہ امر محال ہے بلکہ امر ممکن ہے، بلکہ امر ممکن نہیں، امر وقوعی ہے کہ باقاعدہ واقع ہوا ہے۔ میں اس وقت جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ موارد پیش کر رہا ہوں کہ جن کی عمریں گزری اتنی لمبی لمبی۔ اب آئیے، اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ وَإِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ یہاں پر کون سی بات کہے جا رہے ہیں؟ وہی سنت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سنت جناب ہمارے ایک نبی کی یعنی حضرت عیسیٰ کی ایک سنت جناب امام زمانہ میں پائی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے جناب عیسیٰ کے سلسلے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح جناب ہماری اس آخری حجت کے سلسلے میں گویا سنت پائی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے شک و شبہ ایجاد کرتے ہیں اور اختلاف کے قائل ہو گئے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں کہ کیا اور ادیان میں اشارے ملتے ہیں؟ ہاں، اور ادیان میں آپ کو اشارے ملتے ہیں کہ جو لمبی عمریں انہوں نے پائی ہیں۔ یہاں پر ایک گویا انہوں نے جو ایڈریس دیا ہے وہ توریت میں اگر آپ جا کر دیکھیں، توریت میں موجود ہے کہ جناب انوش نام کے ایک گویا شخص گزرے ہیں کہ جن کی عمر 950 سال گزری ہے۔ قینان نام کے ایک شخص گزرے ہیں جن کی تقریباً 910 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس طرح کے معمرین آپ کو دوسرے ادیان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اہم ترین عرض کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ شبہ تو ایجاد کیا گیا ہے، لیکن جو حق و حقیقت کے قائل ہیں اور منصف علماء ہیں، انہوں نے گنجی شافعی ہیں، علماء اہل سنت کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس طرح کا اقرار کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا امْتِنَاعَ فِي بَقَائِهِ بِالدَّلِيلِ بَقَائِ عِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَالْخِضْرِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں امام زمانہ کے اب تک باقی رہنے میں ذرہ برابر کوئی امتناع نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا امر نہیں کہ جس کو ہم نہ مانیں۔ کیوں؟ اس دلیل اس بات کی کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ اب تک باقی ہیں، حضرت الیاس باقی ہیں، حضرت خضر باقی ہیں جو کہ اولیاء خدا میں سے ہیں۔ اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں وَبَقَائِ الدَّجَّالِ، اصل دجال کو قائل ہیں، یعنی ہمارے گویا علماء اہل سنت کا یہ بھی نظریہ ہے وہ دجال کے جو آخری دور میں آئے گا اور فتنہ و فساد وہ کہتے ہیں موجود ہے، بس اس کا ہونا بھی قائل ہے۔ ابلیس، حتیٰ ابلیس کے وجود میں مگر کسی کو شک ہے؟ قرآن واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے۔ جناب گنجی شافعی فرماتے ہیں یہ دونوں ملعون ہیں، جو خداوند عالم کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اس کے سلسلے میں ہم کو یعنی یقین ہے کہ یہ لوگ باقی ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ قَدْ ثَبَتَ بَقَاؤُهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، یہ تمام وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا ان کا باقی رہنا ہم کتاب سے ثابت ہے، ہم سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے۔ تو پھر امام زمانہ کے سلسلے میں اور آخری حجت کے سلسلے میں اور امام رسول اکرم کا وہ آخری جانشین جس کے سلسلے میں حدیث موجود ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، حتیٰ ایک دن بھی اگر قیامت کا باقی رہ گیا، یہ امام کی طول عمر کے سلسلے میں۔ ہاں، البتہ کچھ خصوصیتیں امام کی زندگی میں پائی جا رہی ہیں جو اور اماموں سے ہٹ کر ہیں۔ اولاً امام کے ظہور کے سلسلے میں اور امام کے سلسلے میں حتیٰ مختلف ادیان میں بشارتیں ملتی ہیں۔ دین اسلام میں بطریق اولا کہ باقاعدہ رسول اکرم نے بشارت دی ہے، بعد کے ائمہ نے بشارت دی ہے کہ وہ آنے والا آئے گا۔ دیکھیں کس طریقے سے بشارت ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس، کہتے ہیں میں تم کو بشارت دیتا ہوں حضرت مہدی کی کہ جو ہماری امت میں سے مبعوث ہوگا، باوجود لوگ اس کے سلسلے میں اختلاف بھی کر رہے ہوں گے، یملأ الارض عدلا وقسطا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کما ملئت جورا و ظلما، یرضى عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، جب وہ آئے گا تو اہل زمین و آسمان اس سے راضی ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بشارت لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر ایک دن بھی دنیا کا باقی رہ گیا تو خداوند عالم لطول اللہ عز وجل ذلک اليوم، اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا تاکہ وہ آنے والا جو ہماری نسل میں سے ہوگا اس مرد کو بھیجے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے کہ جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔
اب امام مہدی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ سنتیں ملتی ہیں، اب آئیے حدیث سن لیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا تفصیلی حدیث یہ ہے کہ باقاعدہ فَأَمَّ مِنْ آدم وَنُوح فَطُولُ الْأَمْرِ وَأَمَّ مِنْ ابراہیم فَخَفَاءُ الْوِلَادَةِ، یعنی ابراہیم کی کون سی سنت ملتی ہے؟ وہ یہ کہ جس طرح جناب ابراہیم کو مخفی رکھا گیا ان کی ولادت کو تاکہ دشمن پر غالب نہ آنے پائے، اسی طرح امام زمانہ کی ولادت کو چھپایا گیا۔ وَاعْتِزَالِ النَّاسِ وَأَمَّ مِنْ، اور لوگوں سے دور رکھا گیا۔ وَأَمَّ مِنْ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی بھی ایک سنت پائی جاتی ہے امام میں، وہ کیا ہے؟ فالخوف، یعنی کیونکہ خوف تھا قتل کا، لہذا خداوند عالم نے والغیبہ، دور رکھا، پردہ غیب میں رکھا۔ حضرت جناب موسیٰ بھی کئی سالوں تک آپ نے غیبت اختیار کی ہے، لوگوں سے دور رہیں۔ وَأَمَّ مِنْ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بھی ایک سنت پائی جا رہی ہے، فَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهِ، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو اختلاف ہے ان کے سلسلے میں۔ وَأَمَّ مِنْ، وجود کے سلسلے میں ہیں نہیں ہیں، قتل کر دیے گئے، زندہ ہیں۔ وَأَمَّ مِنْ ایوب، حضرت ایوب کی بھی ایک سنت پائی جا رہی ہے، فَالْفَرَجُ بَعْدَ الْبَلْوَىٰ، بہت سخت ترین امتحانات کے بعد خداوند عالم کی طرف سے فرج نصیب ہوگی، یعنی گشائش، سہولت، یہ ہمارے امام میں پائی جا رہی ہے، یعنی زمانے تمام ابتلاعات کے بعد ایک نہ ایک وقت ظہور کا ہوگا کہ جب دنیا کے لوگوں کو سکون ملے گا۔ وَأَمَّ مِن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فالخروج بالسیف، اور ہمارے آخری پیغمبر کی ایک سنت پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ جس طریقے سے اپنے زمانے کے ناسور اور فتنے سے مقابلہ ہمارے آخری نبی نے کیا ہے طاقت کے بل کے اوپر، اسی صورت سے ہمارا آخری امام جب آئے گا وہ بھی اپنی حجت کو پہلے پیش کرے گا، اتمام حجت کے بعد اگر لوگوں نے نہیں مانا اور پھر بھی لجاجت و ضد میں رہے اور فتنہ و فساد میں مبتلا رہے تو طاقت کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہماری بحث ختم ہو رہی ہے، بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا آخری امام، یعنی وہ آخری حجت، آخری جانشین، آخری خلیفہ جو رسول اکرم کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق امام حسین کی نسل سے ہوگا، نوا ہوگا، نام مہدی ہوگا، یعنی لقب مہدی ہوگا، ہم نام مصطفیٰ ہوگا، وہ آئے گا، زمین کو ظلم و جور سے ختم کرے گا، عدل و انصاف سے بھرے گا، اور اس کا اب تک باقی رہنا نہ عقلاً محال ہے نہ عادتاً محال، اب ٹھیک ہے عادتاً ایسا پایا نہیں جاتا، لیکن جس طریقے سے بہت سارے خوارق عادات کام معجزے کی صورت میں اور کرامت کی صورت میں رونما ہوئے پیغمبروں کے ذریعے، ہادیوں کے ذریعے، اسی صورت سے یہ کام بھی یعنی اب تک باقی رکھنا یہ خدا کا کام ہے، اللہ کا ارادہ ہے ان کو اب تک باقی رکھنا، کہ ہمیں اور آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیسے اب تک باقی رہے ہو، کون باقی رکھ سکتا ہے؟ جس نے جو باقی رکھنے کا اعلان کر رہا ہے وہی طاقت بھی رکھتا ہے کہ ان کو باقی رکھے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اولاً دین کو سمجھ سکیں، سمجھنے کے بعد دین کے اصولوں کو گویا باقاعدہ فالو کریں، اور فالو کرنے کے بعد دوسروں تک اپنے عمل کے ذریعے سے دین کی اصلی اور صحیح شکل کو پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساع وفی کل ساع ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔